اسحاق کو اس کے اپنے گڑھ پنجاب میں یقیناً ایک دھچکا پہنچایا ہے، زک پہنچائی ہے۔ اس کے نتیجے میں ابتداً سب سے پہلے تو پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کی پنجاب میں حکومت ختم ہو جائے گی۔ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہیں گے۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے انٹروسپیکشن کا دن تھا، خود احتسابی کا دن تھا، جاننے کا دن تھا کہ کیا گیا، کیا حاصل کیا، اور آخر جو کل ہوا اس کے نتائج جو سامنے آئے اس کی وجوہات کیا تھی، آئندہ کا راستہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے خاص طور پہ محترم نواز شریف لندن سے انہوں نے جوائن کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت آج جمع ہوئی تھی یہاں لاہور میں، اور وزیر اعظم جناب شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو صدر پاکستان مسلم لیگ نون کی حیثیت سے لیڈ کر رہے تھے۔ لندن سے جناب نواز شریف، اسحاق ڈار شامل تھے، اور آج کئی گھنٹوں پاکستان مسلم لیگ نون اپنی کل کی اس سے انتخابی شکست کے حوالے سے گفتگو کرتی رہی۔ اس کے اثرات آئندہ آنے والے دنوں میں، مہینوں میں اور آئندہ الیکشنز پہ کیا ہوں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون اس سے مشکل صورتحال سے اب کیسے نکلے، نبردآزمہ ہو، ان تمام موضوعات پہ بات ہوئی تھی، ان کی آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محترم شاہد خاقان عباسی کو، سینئر نائب صدر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، سابق وزیر اعظم بھی رہے۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب۔ ایک بہت ہی ایک ٹف کال تھی آج، امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اور آپ لوگوں نے انٹروسپیکشن رکھا تھا آج خود احتسابی، تو کیا جست کیا تھی جو آپ لوگوں کے نتیجہ کیا نکلا اس آج کی گفتگو کا، کہ اب آگے کس طرح سے بڑھنا ہے اور کل کیا ہوا؟ دیکھیں، میں تو آج کی میٹنگ میں شامل نہیں تھا، میرا کوئی ذاتی مسئلہ تھا، تو بہرحال یہ میٹنگز رات کو بھی ہوئی تھیں، آج بھی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھنا ہے کہ کیا اثرات تھے جس سے ایسے رزلٹ آئے، کیونکہ ہماری توقع یہ تھی کہ ہم 11-12 سیٹیں کم از کم پاکستان مسلم لیگ نون حاصل کرے گی۔ تو بہرحال اس پہ اسپیکولیشن آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، اور لوگ بھی کر رہے ہیں کہ کیا وجوہات تھیں۔ بہرحال الیکشن ہو گیا، اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ پنجاب میں چیف منسٹر کا اب 22 تاریخ کو الیکشن ہوگا، اس میں جو جیتے گا حکومت بنائے گا، جو ہار جائے گا وہ اپوزیشن میں بیٹھے گا۔ یہی سیاسی عمل ہوتا ہے، یہی جمہوریت ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کا ایکسپیرینس اب تک کا کیسا رہا؟ بھائی صاحب، آپ کابینہ میں تو شامل نہیں ہیں، مگر معاشی معاملات پہ آپ کی بڑی گائیڈنس ہے، آپ کو EAC کا سربراہ بنایا گیا ہے، آپ تمام جو اس حکومت کے جو سب سے مشکل ٹفسٹ جاب ہے، وہ ایک طرح سے اس کے پیٹرن تو آپ ہی ہیں۔ نہیں، میں کسی چیز کا پیٹرن نہیں ہوں، نہ میں کسی کمیٹی کا چیئرمین ہوں، میں کابینہ میں نہیں ہوں، لیکن جو ذمہ داری مجھے وزیر صاحب لگاتے ہیں میں اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے، میں تھوڑا پیچھے آپ کو لے جاتا ہوں، آپ کے پروگرام پہ بھی میں نے کہا تھا جب عدم اعتماد ہو رہا تھا کہ ہمیں سیدھا الیکشن میں جانا چاہیے، حکومت نہیں بنانی چاہیے۔ جو کولیشن پارٹنرز تھے سب نے مل کر فیصلہ کیا، بشمول PMLN کیا، ہمیں حکومت بنانی ہے اور اس کی ٹرم پوری کرنی ہے۔ میں اب جب حالات دیکھتا ہوں، جو ملک کے ہم نے معاشی حالات دیکھے ہیں، جو ملک کے معاشی حالات دیکھے ہیں، آپ یقین کریں کہ مجھے اس کا 10ویں حصے کا بھی علم نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں، اتنی غفلت رہی ہے، اتنی نالائکی رہی ہے حکومت میں۔ تو اب ہمیں بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں، ہم نے وہ فیصلے کیے ہیں، ان کی سیاسی قیمت ہم نے ادا کی ہے، جس میں ایک الیکشن آپ کے کل سامنے ہے کہ ان مشکل فیصلوں کا اثر پولنگ بوتھ پر پڑتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ملک کا مفاد پہلے رکھنا پڑتا ہے، سیاسی مفاد کو بعد میں دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی جو آپ نے کہا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے، نہ صرف آپ نے کہا تھا، مریم بی بی نے بھی کہا تھا، اور ان گنت میری اطلاع کے مطابق نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا، وہ تو بالکل ٹو دا پوائنٹ آپ نے بات کی تھی، بالکل ایگزیکٹ بات کی تھی۔ آپ ہی کی بات ہے، ہم دونوں مل کر اس کو دوبارہ سن لیتے ہیں۔ میں تو کسی ایسی بات کے حق میں نہیں ہوں کہ یہ حکومت کو ہٹا کر ہم اسی ناکام نظام کا حصہ بن جائیں۔ آج ملک کے مسائل کا واحد حل ایک فوری اور شفاف الیکشن میں ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کی وہی سوچ ہے جو آپ کی سوچ ہے؟ جتنا میں ان کو جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں ان کی بھی یہی سوچ ہوگی کہ ہمیں اس ناکام نظام کا حصہ نہیں بننا، اور یہاں پر یہ حکومت کو ہٹا کر ہمیں ایک فوری اور شفاف الیکشن میں جانا پڑے گا۔ تو اس کا بالکل یہی نتیجہ نکلا، تو اب آپ کی سوچ بدل گئی ہے؟ آپ کئی بار آپ کو میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اب حکومت میں ہی رہنا چاہیے۔ جی، میری سوچ نہیں بدلی، میری رائے غلط ثابت ہوئی ہے۔ جو مجھے اس وقت حقائق کا علم تھا وہ اس کے مطابق میری یہ رائے تھی۔
لیکن میں اب جو حالات میں نے معیشت کے دیکھے ہیں، میں صرف معیشت کی بات کر رہا ہوں، سیاست ایک طرف رکھ دیں، جو معیشت کے حالات ہیں وہ کسی طرح بھی 7 مہینے کی کیئر ٹیکر کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، وہ 3 مہینے کی کیئر ٹیکر کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ جو عمران خان نے اس ملک کا حال کر دیا تھا، آپ ہفتوں میں ڈیفالٹ کر کے آپ سری لنکا کی حالت آپ کی ہو جاتی۔ تو یہ کولیشن پارٹنرز نے محسوس کیا، انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور مشکل فیصلے کر کر معیشت کو استحکام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ استحکام آ جائے گا، اس کی ایک سیاسی قیمت ہے، وہ قیمت ہم نے ادا کر دی ہے، شاید مزید بھی ادا کرنی پڑے، لیکن سیاست کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ ملک کے مفاد کو اب کیا آپ کی رائے ہے، اب آپ کی کیا رائے ہے بھائی صاحب کہ ابھی بھی آپ کے خیال میں یہ عمل، جیسے آپ پہلے فرماتے تھے کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، فریش الیکشن کرانے چاہیے، فریش مینڈیٹ لیں، بھرپور مینڈیٹ لیں تاکہ آپ اپنی پوری قوت سے 5 سال کے لیے آئیں، لیکن ابھی آپ کی وہ رائے ہے یا اب چینج ہو گئی ہے؟ آج آپ بالکل نہیں چاہتے کل کے الیکشن کے نتائج کے بعد؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میری رائے عمران خان کی اکنامک پالیسیز نے غلط ثابت کر دی، تو میں آج میری رائے یہ ہے کہ الیکشن کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ ہمارا ملک 3 مہینے کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ کو ٹرم پوری کرنی پڑے گی۔ اگست 17 کو ٹرم پوری کریں، اس کے بعد 2 مہینے میں الیکشن ہو جائیں گے، نئی حکومت آ جائے گی، تو ایک بہتر انشاءاللہ پاکستان ملے گا۔ تو اب آپ کی رائے یہ ہوگی کہ ابھی جو ہے الیکشن کی طرف نہیں جائے اور آپ کی حکومت جو ہے وہ کمپلیٹ کرے۔ نواز شریف صاحب اگر آپ سے مشورہ لیں گے تو آپ کی یہی رائے ہوگی؟ میں آپ کی رائے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ہمارا ملک آج کے حالات میں الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا کسی صورت میں بھی۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کی اپنی جماعت میں اس حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ نتائج ہیں، یہ پوری صورتحال ہے، یہ 4-5 مہینے پہلے سب سے مقبول جماعت تھی پنجاب میں، تو اس کا ڈنکا بولتا تھا۔ آج آپ دیکھیں کہ کس الیکشن کے نتائج کا آپ نے سامنا کیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں حکومت میں رہنا چاہیے، دوسرے لوگ آپ کی پارٹی کے اندر جو ہیں وہ اس سے بہت ہی برملا اس سے اختلاف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پہلے غلطی کی اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ مزید غلطی کرے۔ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، آپ تو کابینہ میں نہیں ہیں لیکن یہ صاحب تو کابینہ میں ہیں۔ پہلے بھی ہمارے پاس مینڈیٹ حکومت کرنے کا نہیں تھا۔ 3 ماہ پہلے بتائیں کہ کیا پاکستانی عوام یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کا کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا؟ آج ہمارے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے، کیوں کی جا رہی ہے؟ حقائق کو جانچیں، سوچیں، سمجھیں، اور ہم نے ریاست کے لیے قربانی دے دی، فوری الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو کوئی اور نہیں، یہ تو آپ کی کابینہ کے رکن میاں جاوید لطیف صاحب فرما رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب بڑی ان کی قدر بھی کرتے ہیں۔ جی ان کی رائے ہے، میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، اس کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا۔ اگر وہ کابینہ میں ہیں اور ان کا اعتماد نہیں ہے وزیر اعظم صاحب پر تو کابینہ چھوڑ دینی چاہیے۔ ہر ایک کو، ہماری جماعت میں مکمل طور پہ آزادی ہے اپنی رائے کے اظہار کی، لیکن جب فیصلہ جماعت کر لیتی ہے تو وہ سب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو میری بھی رائے ہے، اگر جماعت کا الیکشن کا فیصلہ کرتی ہے تو میرا بھی فیصلہ وہی فیصلہ ہوگا۔ لیکن آپ کو وہ ایک عام تو ایک کارکن نہیں ہے بھائی صاحب، آپ کی تو بڑی خدمات ہیں، قربانیاں ہیں، وزیر اعظم آپ رہ چکے ہیں۔ آپ تو ایسا ساؤنڈ کر رہے ہیں جیسے کہ آپ ایک ہیں، ظاہر ہے کہ اس جماعت کے ایک کارکن ہیں۔ آفٹر آل آپ کا اپنا ایک وزن ہے، آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے۔ آپ کیوں اس کو بالکل ہی کہ میں حکومت میں بھی نہیں ہوں، میں کسی عہدے کا بھی نہیں ہوں، میں کسی پوزیشن کو بھی نہیں لوں گا، میری بس یہ رائے ہے، تو یہ تو نہیں ہے، آپ کے تو ایک وزن ہے نا سر۔ نہیں تو میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ آج ملک الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور میری رائے یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو سکتی، پاکستان مسلم لیگ نون بھی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ نے بالکل، میں سمجھ رہا ہوں آپ ملک کی بات کر رہے ہیں، اس میں آپ مسلم لیگ نون کے سیاسی جو مفادات ہیں وہ بھی اسی میں ہی ہے کہ وہ اسی حکومت میں رہے اور اس نظام کو چلائے، سیاسی پیور سیاسی میں ملک کے مفاد کو ترجیح دوں گا۔ میں آج بالکل کسی جماعت کے یا پاکستان مسلم لیگ نون کے مفاد کی بات نہیں کروں گا، میں ملک کے مفاد کی بات کروں گا، کیونکہ مجھے آج ملک کے حالات کا علم ہے، شاید آپ کو اتنا علم نہیں ہے جو اتنا مجھے ہے، تو میں جو محسوس کرتا ہوں میں نے وہی بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ صرف اور صرف آپ ہی اس مصیبت سے نکال سکتے ہیں، مگر آپ حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں۔
دور باہر سے بیٹھ کے نہیں، آپ میں تو کہتے ہیں کہ حکومت آپ کا صرف حکومتی آپ ہی جماعت- لوگ جو ہے اس کو حکومتی- نکال حکومتی سکتے ہیں، جماعت- لیکن آپ حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے، کوئی حکومتی ذمہ داری جماعت- نہیں لینا چاہتے. جی میں حکومتی جماعت کا حصہ ہوں. جو ذمہ داری مجھے وزیر اعظم صاحب دیتے ہیں اور مجھے بہت سی ذمہ داریاں دیتے ہیں، میں ان کو کام کر کے دیتا ہوں. یہ میری ذمہ داری ہے. میں جو بھی میرا تجربہ ہے اس کی بنیاد پہ جو ذمہ داری دیتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کابینہ سے باہر رہ کر زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکتا ہوں. یہ میری رائے ہے. تو میں نے اس لیے کابینہ میں سمجھتا ہوں دوسرے لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے، وہ بھی کام کریں، اور میں اپنا حصہ بلکہ اپنے حصے سے شاید زیادہ ہی ڈالتا ہوں. تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آئندہ الیکشنز تک، اگر اگست تک آپ کی حکومت رہی، تو ابھی آپ نے جملے میں یہ بات کہی، تو آئندہ بھی ہمیں کاسٹ اس کی ادا کرنی پڑتی ہے، کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر اتنا بڑا عمل ہے تو یہ اگلے 5-6 مہینے کے اندر، 7 مہینے کے اندر تو یہ آپ اس کو سر نہیں کر لیں گے. تو یہ ٹف کال جو ہے، کیونکہ ابھی تو بجلی کے بلیں آنی ہیں، ابھی تو گیس کے بل لوگوں کے گھر پہنچنے ہیں، ابھی تو یہ پوری مہنگائی اپنی شباب پر آنی ہے. تو یہ تو پھر آگے جا کے آپ کو اس کی بڑی زیادہ کاسٹ جنرل الیکشن میں بھی دینی پڑ سکتی ہے نا، جس کا ابھی آپ نے اظہار بھی کیا تھا کہ آگے بھی دے سکتے ہیں. 13 مہینے رہتے ہیں. اگر الیکشن سے بجلی کے بل کم ہو جائیں گے، گیس کے بل کم ہو جائیں گے، ملک میں افراد زر ختم ہو جائے گا، تو میں کہتا ہوں آج ہی الیکشن کروا لیں. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج الیکشن کسی بھی چیز کا حل ہے. آج معیشت کو استحکام دینے کی ضرورت ہے، اور ایک حکومت اپنے 13 مہینے کرے. اور میں نے پہلے کہا کہ اگر اس کی سیاسی قیمت ہوتی ہے تو ہم ادا کرنے کو تیار ہیں. یہ ہمیں تیار ہونا چاہیے وہ سیاسی قیمت ادا کرنے کی. اچھا، آپ کے پاس اس کا کیا حل ہے کہ عوام اس بات کو پہچانیں گے؟ لیکن شاہد کاکال صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے پاس اس کا کیا حل ہے کہ عمران خان اپنی بڑھتی ہوئی سیاسی مقبولیت کے ساتھ، یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ آپ نے کہہ دیا 13 مہینے مجھے اور حکومت کرنے دو، تو وہ اب جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ 13 مہینے حکومت کرنے دیں گے. یہ سیاسی نوائز، یہ ہنگامے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور اب اتنی بڑی سیاسی قوت ان کے ساتھ ہے. آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ اطمینان سے جو آپ نے سیاسی یہ جو معاشی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ہی اس کا حل ہے، تو وہ کرنے دیں گے اور وہ یہ سیاسی ماحول بھی رہے اور آپ اپنا کام بھی کر لیں گے؟ جی، نہ ہی مجھے عمران خان سے اپنی سیاست کی اجازت لینے کی ضرورت ہے، نہ حکومت کرنے کے لیے اجازت چاہیے. میرے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے جتنا ان کے پاس ہے، تو ہمیں عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. آئین کے اندر رہیں، اپنا کام کریں. آئین سے باہر جائیں گے تو اس کے بھی حل موجود ہیں. تو میں نے تو اپنا کام کرنا ہے. عمران خان صاحب کو سیاست ذرا اپنی زیادہ قبول ہوگی، ملکی مفاد سے مجھے نہیں ہے. میں تو ملک کے مفاد کی بات کروں گا، سیاست کی بات نہیں کروں گا. لیکن یہ تو آپ عمران خان صاحب نے ثابت کیا ہے کہ ان کو سیاست زیادہ قبول ہے، ملک کا مفاد نہیں ہے. لیکن یہ تو آپ ترجمانی کر رہے ہیں نا. ان کی ترجمانی کے مطابق ملکی مفاد میں تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو اقتدار سے نکالا جائے. وہ تو اس کے لیے تگ و دو کریں گے نا. وہ تو یہ کرنا چاہ رہے ہیں. پنجاب میں تو انہوں نے جمہوری طریقے سے جمہوری طریقے سے آپ کا اقتدار چند ماہ کا تھا، ختم کر دیا. جی ٹھیک ہے، اگر 22 تاریخ کو ان کا امیدوار جیت جاتا ہے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. سیاست یا جمہوریت صرف اقتدار کا نام نہیں ہوتا. سیاست اور جمہوریت اپوزیشن میں رہ کر زیادہ بہتر طریقے سے ہوتی ہے. عمران خان صاحب شاید اس کے قائل نہیں ہے. لیکن آپ نے تو آپٹ حکومت کی، آپ یہی کہتے تھے مگر پھر آپ نے حکومت آپٹ کری. اپوزیشن سے آپ حکومت میں آ گئے. آپ کہتے رہے کہ ہم اپوزیشن میں صحیح ہیں اور یہ اس وقت ہمیں بالکل نہیں حکومت میں آنی چاہیے، مگر آپ نے آپٹ حکومت کری. مگر آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن میں زیادہ اچھی خدمت ہوتی ہے. جی، میں الیکشن چوری کر کے حکومت میں نہیں آیا. میں عدم اعتماد کر کے آیا ہوں، اور یہ میرا حق ہے کہ میں حکومت کروں. یہ عوام کی رائے ہے، یہ آئین کہتا ہے. تو آپ تو اپوزیشن سے اٹھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اپوزیشن میں بیٹھنا پسند نہیں کیا. میں تو زندگی کا 2/3 حصہ اپوزیشن میں گزارا ہے. وہاں بھی ایک بڑا رول ہوتا ہے اور میں اس رول کو بڑا اہمیت دیتا ہوں. لیکن جب میں حکومت مجھے مینڈیٹ ملے گا تو میں حکومت کروں گا. مجھ سے وہ کوئی چھیننے کی کوشش کرے، آئین کے مطابق کرے، اس کا حق ہے. تو یہ جو منصفانہ الیکشن میں جو مسلم لیگ نون کو اتنی چونکا دینے والی شکست ہوئی ہے، آپ کے نزدیک اس غیر مقبولیت کی، اس ڈرامائی غیر مقبولیت کی کیا وجہ ہے؟ یہ منصفانہ الیکشن نہیں تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں.
نہیں یہ الیکشن ہی منصفانہ نہیں تھے تو ہاں جی تو یہ آپ کہہ رہے دھاندلی سے جیتے ہیں وہ؟ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں دھاندلی سے جیتا ہوں. نہیں، یہ جو نتائج آئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ الیکشن کمیشن نے اس کو ڈسٹورٹ کیا ہے. نتائج کو آپ اینالائز کر لیں، یہ 20 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں، ہماری نہیں تھی. تو اس میں سے انہوں نے 15 الیکشن میں واپس، ان کو مبارک ہو. نہیں، پی ٹی آئی کی نہیں تھی، آپ نے تو 2018 کے الیکشن کرنی ہے، 2018 کے الیکشن کو رگڈ قرار دیا تھا. ان سیٹوں کو، عمران خان کی جیت کو آپ نے کہا تھا کہ وہ آر ٹی ایس فیل ہو گیا. اس سے پہلے تو اس کو آپ کہتے تھے کہ دھاندلی کی جیت ہے. آپ کہہ رہے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی سیٹیں تھی. میں یہی کہہ رہا ہوں، اس وقت عمران خان وہاں سے جیت کر آئے تھے نا. یہ ان کے ممبر تھے جو خالی ہوئے ہیں، انہوں نے 15 جیت لیا، کو مبارک ہو. میں یہ نہیں کبھی کہتا کہ ہر سیٹ پہ دھاندلی ہوئی ہے. دھاندلی ہوئی ہے، 2018 کا الیکشن رگڈ تھا، چوری ہوا ہے، پورا پاکستان جانتا ہے، تاریخ جانتی ہے. میں اور آپ اس کی نفی تو نہیں کر سکتے. اب آگے دیکھیں، عمران خان صاحب کے اقتدار اگر ان کو مل جاتا ہے تو پنجاب میں اقتدار کریں، عوام کے سامنے اپنی پرفارمنس دیں. جب جنرل الیکشن آئے گا تو عوام ان کے حق میں فیصلہ کر دیں گے. بہت بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کے ذہن میں کیا ہے، آگے کے مستقبل کا خاکہ کیا ہے، آج سارا دن ان کی فیصلہ سازی ہوتی رہی. مخدوم شاہ محمود قریشی سے پوچھیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد.